الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب چل رہی ہے۔ 21ویں پارے کی آخری آیات اور 22ویں پارے کی شروع کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں جنگیں ہوئیں، مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں، مال غنیمت حاصل ہوا تو مالی فراوانی پیدا ہو گئی۔ جو پہلے تنگی تھی وہ ختم ہو گئی، اب مالی خوشحالی آ گئی۔ تو ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں، ہمارے نبی کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب چونکہ فتوحات ہو گئی ہیں، مالی فراوانی ہے، لہٰذا ہمارے خرچے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جو پہلے خرچہ ملتا ہے وہ کم ہے، اب ہمیں خرچہ زیادہ ملنا چاہیے، اب تو ویسے بھی فتوحات ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ زمینیں تھیں، فدق کا باغ تھا، مدینہ طیبہ میں کچھ زمینیں تھیں، ان کی جو آمدنی آتی تھی نبی علیہ السلام اس آمدنی میں سے سب سے پہلے اپنی بیویوں کو پورے سال کا خرچہ دے دیتے تھے، اور اس سے جو بچتا تھا پھر نبی علیہ السلام فقراء میں، غریبوں میں، مسکینوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو اب ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچے میں اضافہ ہونا چاہیے، مالی فراوانی ہو گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کیسر و کسریٰ کی بیگمیں تو بڑی سجدھج کے ساتھ رہتی ہیں، وہ ان کے تو مزے ہیں، وہ بھی تو بادشاہوں کی بیوی ہیں، اور آپ بھی نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو بڑوں کی چھوٹی بات پر بھی اللہ پکڑ فرماتا ہے۔ ازواج مطہرات کی یہ بات میرے اللہ کو پسند نہیں آئی، اگرچہ ان کا مطالبہ جائز تھا، ٹھیک تھا، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، جائز مطالبہ کیا تھا، لیکن میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ فرمائے یہ تمہاری شایان شان نہیں تھی ایسی بات کہنا، لہٰذا اللہ نے یہ آیتیں اتاری، قرآن اتارا، اور ازواج مطہرات کو، نبی کی بیویوں کو اختیار دیا۔ فرمایا ایک چیز پسند کر لو، یا دنیا پسند کر لو یا محمد الرسول اللہ کو پسند کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا چاہتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دیتے اور رخصت کر دیتے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر جس طرح پہلے گزارا ہو رہا ہے اب بھی گزارا کرو اور نبی کے ساتھ رہو۔ تو صاف ظاہر ہے اللہ نے نبی کو ایسی بیویاں تو نہیں دی تھی، چن چن کر مقدس بیویاں دی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو ویسے مطالبہ کیا تھا، اگر بات یہاں تک آ گئی ہے تو پھر ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ساز و سامان نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ اور اللہ کا نبی چاہیے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنا یہ مطالبہ چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کو اختیار فرمایا۔ تو پھر اللہ نے آیتیں اتاری اور فرمایا کائنات کی سب عورتوں میں سب سے افضل رسول اللہ کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پھر نص نازل فرما دی کہ نبی کی بیویاں، ہمارے نبی کی بیویاں سب سے افضل بیویاں ہیں، کائنات کی کوئی عورت بھی رسول اللہ کی بیویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہ بھی اعلان فرما دیا اے نبی اب آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑیں، اب آپ کو بھی چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، اب یہ ہمیشہ آپ کی بیویاں رہے گی، ایسا نہیں ہے آپ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں یا اس کے بدلے میں کسی اور سے نکاح کر لیں، نہیں، جب انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا ہے اب آپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لیں۔
تو یہ تذکرہ اللہ نے یہاں پر سورہ احزاب کی شروع میں کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور آپ کی بیویوں کے واسطے سے کائنات کی ساری عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 7 احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر غیر محرم مرد سے بات کر رہی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ یہ حکم دیا عورتوں کو کہ اگر اجنبی مرد سے بات کر رہی ہو، نامحرم مرد سے ضرورت پڑ گئی ہے بات کرنے کی، تو نرم لہجے میں بات نہ کرو بلکہ اجنبی مرد سے سخت لہجے میں بات کرو۔ اگر نرم و نازک باتیں اجنبی سے کرو گی تو اس کا دل تمہاری طرف مائل ہو جائے گا، وہ طمع اور لالچ کرے گا، تو اس سے فتنے کا خوف ہے۔ اس لیے فرمایا جب غیر مرد سے بات کرو تو ذرا سخت لہجے میں بات کیا کرو۔ دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا عورتوں کو کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اللہ نے تمہیں گھر کی زینت بنایا ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے وہ باہر سے کمائیں اور تمہارا خرچہ تمہیں گھر میں دے، تو پھر تمہیں بغیر ضرورت کے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر کبھی ضرورت پڑ گئی کسی کام کے لیے نکلنے کی تو پھر ضرورت کے وقت پردہ کر کے گھر سے باہر جا سکتی ہو، لیکن بلا ضرورت ہر وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تیسرا حکم ارشاد فرمایا جاہلیت کی طرح زیب و زینت ظاہر نہ کرو، یعنی یہ جو آج کل بے حیائی کا دور ہمیں نظر آتا ہے یہی حقیقت میں جاہلیت کا دور ہے۔ قرآن کریم نے اس کو جاہلیت اولا سے تعبیر کیا کہ یہ جاہلیت اولا کی زیب و زینت ظاہر نہ کرو، اور اولا کا معنی پہلا ہوتا ہے، اولا اور پہلا وہاں ہوتا ہے جہاں دوسرا بھی ہو۔ قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ایک دوسرا دور بھی بے حیائی کا آئے گا اور وہ یہی دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عورت ننگی ہو گئی ہے، 2 روپے کی شیمپو میں عورت کو ننگا کر دیا، 10 روپے کے صابن میں عورت کی تصویر لگا دی، اس کو ننگا کر دیا۔ کپڑے عورتوں کے دیکھ لیں، شریعت نے کیسے کپڑوں کو حکم دیا تھا، کیسے کپڑے آ گئے، پردے اتر گئے، مارکیٹوں میں ہر جگہ عورتیں آ گئی، بغیر پردوں کے آ گئی۔ تو یہ جاہلیت کی زیب و زینت ہے۔ قرآن یہاں بھی کہہ رہا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ شرعی حدود میں نکلو، اس کی اجازت ہے، لیکن اس طرح یہ جاہلیت کی زیب و زینت ہے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے جاہلیت کی طرح۔ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، پردہ نہیں ہوتا تھا، عورت کے جدھر منہ آتا تھا چلتی تھی۔ ابھی یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں ہمیں حقوق چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے، سب سے زیادہ عورت کو حقوق ہمارے دین اسلام نے دی ہے۔ یہ حقوق نہیں ہے، یہ تو مغرب کا نعرہ ہے اور بے حیا بنانے کی کوشش ہے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے جاہلیت کی طرح زیب و زینت ظاہر نہ کرو، بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، بلکہ اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی نماز کی پابندی کرو۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ یہ بھی عورتوں میں بڑی کوتاہی ہے، عورتوں نے زیور پہنا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، نہ مردوں کو پتہ ہوتا ہے۔ جو زیور عورت نے پہنا ہوا ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ جو زیور گھر میں پڑا ہے، چاہے زیور کی شکل میں ہے، ڈلی کی شکل میں سونا چاندی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جو زیور عورت نے پہنا ہوا ہے استعمال میں ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ سمجھتی ہے شاید جو زیور ہم نے پہنا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے جو زیور پہنا ہوا ہے۔ تو اس لیے قرآن خصوصی طور پر عورتوں سے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ چھٹا حکم اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور ساتواں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اور ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا۔ حکمت سے مراد احادیث طیبہ ہے کہ اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرو اور احادیث طیبہ کا مذاکرہ بھی کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 10 صفات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ فرمایا جس مرد اور عورت میں یہ 10 صفات ہوں گی اللہ اسے بخشش بھی عطا فرمائیں گے اور بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اصل میں اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے۔ کچھ صحابیات اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں تو سارا خطاب مردوں کو کیا گیا ہے، مذکر کے صیغے قرآن کریم میں سارے خطاب مردوں کو، یا ایھا الناس ہے لوگوں مردوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والوں مردوں کو خطاب ہے۔
اگرچہ عورتوں کے لیے بھی حکم وہی ہے جو مردوں کے لیے قرآن کا حکم ہے، لیکن خطاب مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں۔ تو بعض عورتیں صحابیات آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں خطاب تو مردوں کو ہے، ہم یہ چاہتی ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ قرآن کریم میں ہم عورتوں کا نام بھی لیا جائے، ہمارا نام لے کر بھی قرآن کریم میں خطاب کیے جائے۔ تو اللہ نے پھر قرآن کریم کی یہ آیت اتاری، فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات۔ پھر اللہ نے عورتوں کا ذکر بھی ساتھ فرمایا جس مرد اور جس عورت میں یہ 10 صفات ہوں گی اللہ ان کی بخشش بھی فرمائیں گے اور انہیں بہت بڑا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ پہلی صفت ذکر کی اسلام، مسلمان ہونا۔ جو بھی مسلمان ہوگا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اسلام کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ نمبر 2 ایمان، جو بھی مومن ہوگا، مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ یہ اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، دل سے ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم دل سے مانتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم دل سے اپنے نبی کو مانتے ہیں، دل سے قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں، دل سے جنت اور دوزخ کو مانتے ہیں۔ دل سے تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہم ظاہری اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ظاہری عمل ہے، روزہ رکھ رہے ہیں ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں ظاہری عمل ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا مسلمان مرد عورت ہو چاہے ایمان والی مرد عورت ہو، اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور فرمایا اس طرح اللہ کی فرما برداری کرنے والے خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آگے فرمایا سچ بولنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، سچوں کی اللہ بخشش فرمائیں گے۔ آگے فرمایا صبر کرنے والے خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، صبر کی وجہ سے اللہ مغفرت فرمائے گے۔ خشوع اختیار کرنے والے، خشوع کا معنی اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے، خشوع خضوع سے توجہ دھیان سے نمازیں پڑھنے والے، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں، اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ صدقہ کرنے والے خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ روزے رکھنے والے خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ اور 10ویں صفت فرمائی اللہ کا ذکر کرنے والے خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائیں گے۔ جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ جاہلیت کے زمانہ میں یہ رسم تھی کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے پھر اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ پرسوں میں نے تفصیل عرض کر دی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، نہ وہ وارث بنتا ہے، نہ اس کے ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کا نام لکھا جائے گا، اس کا نہیں لکھا جا سکتا۔ شریعت نے اس کو بہت بڑا گناہ کہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی ہوتی ہے بہو، تو سسر کا بہو سے نکاح جائز نہیں ہوتا، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ چونکہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اگر منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عدت گزرنے کے بعد سسر کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن جاہلیت کے زمانہ میں یہ رسم تھی کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تو بس وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے احکام بھی بیان فرمائے، میں نے پرسوں عرض کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملاً بھی اس کام کی تردید کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تو صحابہ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، تو پھر اللہ نے قرآن اتارا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اس کو زید بن محمد نہ کہو، یہ حارثہ کا بیٹا ہے تو اس کو زید بن حارثہ کہو۔ جب نبی کے لیے اجازت نہیں ہے منہ بولا کو منہ بولے بیٹے کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لینے کی، تو اور کسی کو کیا اجازت ہے؟ دیکھ شناختی کارڈوں میں پاسپورٹ میں جو اٹھا لیا پھر کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، ولدیت کے خانے میں اس کا نام لکھتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔
اب نبی علیہ السلام کی پھوپھو کی بیٹی تھی، نبی علیہ السلام نے حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے کروایا، لیکن بہرحال شروع سے ان کی بنی نہیں، چونکہ حضرت زینب قریشی خاندان کی، اونچے خاندان کی تھی، حضرت زید بن حارثہ یہ پہلے غلام تھے، پھر نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا تھا، تو شروع سے بنی نہیں، نبی علیہ السلام سمجھاتے رہے لیکن بنی نہیں، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق ہو گئی، حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب حضرت زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس اعتبار سے حضرت زینب نبی علیہ السلام کی بہو بھی لگتی تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی۔ اب کافروں کے ہاں تو یہی نظریہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا چونکہ وہ بہو ہے۔ اب اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ زینب سے نکاح کریں، بلکہ نکاح کا حکم نہیں دیا، اللہ نے قرآن اتارا، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جحش سے کر دیا۔ زمین پر نکاح نہیں ہوا، ایجاب و قبول نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا زینب آپ کی بیوی ہے، اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ تو یہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نبی علیہ السلام کا نکاح کروا کر اللہ نے عملی طور پر اس رسم کو ختم فرما دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ منہ بولے بیٹے کے احکام اور ہیں اور حقیقی بیٹے کے احکام اور ہیں۔ اس طرح حضرت زینب کا نکاح ہوا، اور حضرت زینب پھر حضور کی باقی بیویوں سے فخر کے طور پہ کہا بھی کرتی تھی تم میرا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہو، تمہارے نکاح تو زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح تو اللہ کے عرش پر ہوا ہے۔ تو حضرت زینب کا نکاح عرش پر ہوا۔ اس طرح عملی طور پر اس رسم کی تردید کر دی گئی۔ اور یہاں ایک مسئلہ ہے کثرت ازواج کا۔ عام آدمی کے لیے تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بیک وقت آدمی اگر انصاف کر سکتا ہو، انصاف شرط ہے، اگر انصاف کر سکتا ہو تو پھر انصاف ہے بھی بڑا مشکل۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، مریدوں کو پتہ تھا حضرت کی 2 بیویاں ہیں، کوئی ہدیہ لاتے تھے تو چیزیں 2 لاتے تھے کہ 2 بیویاں، ایک اس کے گھر میں دیں گے ایک اس کے گھر میں۔ تو ایک مرید آیا 2 تربوز لایا نا، تو اس کا خیال تھا حضرت ایک اس کے گھر دیں گے، ایک اس کے گھر، وزن بھی برابر تھا، لیکن حضرت نے دونوں کے ٹکڑے کیے، اس کے بھی 2 حصے کے، اس کے بھی 2 حصے کے۔ کہا حضرت میں تو اس لیے 2 لایا تھا کہ آپ انصاف کرتے ہیں، ایک اس کے گھر میں دیں گے ایک اس کے گھر میں دیں گے، آپ نے تو اس کے بھی ٹکڑے کر دیے اس کے بھی۔ فرمایا ہاں انصاف شرط ہے، اب مجھے کیا پتا ہے کہ میں سے کون میٹھا ہے، کون سا میٹھا ہے کون سا میٹھا نہیں ہے، اگر ایک زیادہ میٹھا ہوتا ایک کم میٹھا ہوتا پھر بھی تو ناانصافی ہو جاتی، اس لیے میں نے ٹکڑے کر دیے تاکہ برابر برابر چلا جائے۔ تو پھر انصاف بھی شرط ہے، اس طرح انصاف کر کے دکھایا۔ اگر قرآن کہتا ہے انصاف کر سکتے ہو تو پھر 4 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی 2 بھی، اور اگر انصاف نہیں ہے تو پھر 1 ہی کافی ہے، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے درمیان دنیا میں انصاف کر کے دکھایا ہے، باری تقسیم کی ہے، وقت تقسیم کیا ہے، سب کچھ تقسیم کر کے امت کو بتایا۔ حالانکہ ہمارے نبی پر ذمہ نہیں تھا، ہمارے نبی پر لازم ہی نہیں تھا کہ انصاف کریں، نبی کی مرضی اللہ نے اختیار دیا تھا جس بیوی کے پاس رہے، اس کے باوجود ہمارے نبی نے انصاف کر کے دکھایا۔ تو عام آدمی کو 4 کی اجازت ہے، لیکن نبی کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ گزشتہ بھی ایسے بھی گزرے جن کی 100 شادیاں تھیں، ہمارے نبی کی 11 شادیاں تھیں، اور یہ ساری شادیاں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں۔ آج کا غیر مسلم اگرچہ نبی اسلام پہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ جی تمہارے نبی کو تو معاذ اللہ شادیوں کے علاوہ کیا کام تھا، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہ غیر مسلم کی نبی اسلام کی توہین اور گستاخی ہے۔ نبی علیہ السلام جن کو اللہ نے، جو رب کے خزانے میں تھا ہی ایک محمد اور کوئی تھا ہی نہیں، جس کو اللہ نے ساری کائنات کا حسن اٹھا کر دیا، جس کو کافر پیشکشیں کرتے تھے کہ عرب کی جس لڑکی کے بارے میں چاہو ہم آپ کی شادی کر دیتے ہیں، آپ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس نبی کے لیے کیا کمی تھی؟ اگر معاذ اللہ نبی خواہش پرست ہوتا تو نبی 25 سال کی جوانی کے شباب کی عمر میں 40 سالہ بیوہ خدیجہ سے تو شادی نہ کرتا نا، کنواری سے شادی کرتا۔ نبی علیہ السلام نے پہلی شادی کس سے کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، بیوہ تھی،
پہلے 2 جگہ ان کے نکاح رہ چکے تھے، ان کے 2 بچے بھی تھے، نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ 11 بیویوں میں صرف اکیلی سیدہ عائشہ ہے جو حضور کے نکاح میں کنواری آئیں، باقی ساری یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اتنے نکاح کیوں کیے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نکاح مختلف خاندانوں میں کیے، مختلف قبیلوں میں کیے، اور یہ نکاح کی برکت تھی۔ تفاصیل موجود ہے، جس قبیلے میں نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، پورا قبیلہ نکاح کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گیا، اس لیے آپ نے نکاح کیے تھے۔ اور یہ اس لیے نکاح کیے تھے تاکہ حضور کی بیویاں نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی محفوظ کر سکیں، اور کل کو امت کے سامنے پیش کر سکیں کہ نبی علیہ السلام کی گھریلو اور اندرونی زندگی کیا تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ بیویاں حقیقت میں نبی علیہ السلام کی دین کی حفاظت کرنے والی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے متعدد نکاح کیے۔ معاذ اللہ اس لیے نکاح نہیں کیے کہ ہمارے نبی کو نکاح کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا، اس لیے یہ انتہائی گستاخی کی بات ہے جو کی جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، دیگر امتوں کی بھی گواہی دیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے میری بات مانی تھی، اپنے دین پر عمل کیا تھا۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ حضور اہل ایمان کو خوشخبری دینے دنیا میں تشریف لائے، ایمان والوں کو خوشخبری دی کہ تم کامیاب ہو، تمہیں جنت ملے گی، ایمان لے آؤ جنت ملے گی، اچھے اعمال کر لو جنت ملے گی۔ تو یہ بھی آپ کی صفت ہے۔ اس طرح آپ دنیا میں تشریف لائے، ڈرانے کے لیے بھی تشریف لائے، کافروں کو ڈرایا کہ اگر تم اپنے کفر پر رہو گے پھر تم جہنم میں جاؤ گے، اگر برے اعمال کرو گے پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اسی طرح ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، ایک صفت یہ نبی علیہ السلام دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، لوگوں کے تزکیے کے لیے تشریف لائے، لوگوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے، لوگوں میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو دین پر جمنے کی، ثابت قدم رہنے کی، استقامت کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح آخری صفت بیان کی کہ ہم نے اپنے نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا، سراج کہتے ہیں سورج کو، اور منیر روشن، سورج تو ویسے روشن ہوتا ہے، اور پھر اس کی صفت بھی بیان کر دی منیر، سورج ویسے روشن ہوتا ہے، پھر وہ نبی سورج بھی ہے، اور پھر سورج کے ساتھ اور زیادہ روشن بھی ہے، منیر بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سورج سے پوری دنیا روشن اور منور ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات ایسی حضور کو تعلیمات دے کر بھیجی ہے، اگر امت رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنائے گی تو پوری امت روشن ہو جائے گی۔ جس طرح سورج دنیا کو روشن کرتا ہے، اس طرح میرے نبی کے ذریعے بھی اللہ نے پوری دنیا کو روشن فرما دی۔ آگے 3 آداب بیان فرمائے ہیں، پہلے بھی گزر چکا ہے، فرمایا بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا ادب بیان فرمایا کہ اگر کسی کو کھانے پر، ولیمے پر، دعوت پر بلایا جائے تو جب تم کھانا کھا چکے ہو، فارغ ہو چکے ہو، تو اب اگر کوئی کام نہیں ہے اور میزبان نے بھی روکا نہیں ہے تو پھر فرمایا چلے جانا چاہیے، چونکہ اگلے آدمی بھی مصروف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اس جگہ انہوں نے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو۔ جب تم کھانا کھا چکے ہو، دعوت کھا چکے ہو، ولیمہ کھا چکے ہو، جو تمہارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اگر میزبان تمہیں کہتا ہے کہ تم بیٹھو پھر تو بیٹھ جاؤ، لیکن اگر وہ تمہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے تو پھر تم کھانا کھا کر وہاں سے روانہ ہو جاؤ تاکہ ان کو اپنے کاموں میں تنگی لازم نہ آئے۔ اسی طرح یہ ادب بھی بیان فرمایا، عورتوں سے کہا گیا اگر غیر محرم اور اجنبی مردوں سے کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے تو پھر پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، پردے کے پیچھے سے مانگنے کی اجازت دی گئی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے تم بھی ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب کیا مطلب ہے اللہ بھی درود و سلام بھیجتے ہیں؟ ہماری طرح بھیجتے نہیں،
فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، کیا ہماری طرح بھیجتے ہیں؟ نہیں. فرشتوں کا درود و سلام یہ ہے کہ فرشتے ہمارے نبی کے بلندی درجات کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے. اور اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ روزانہ ہمارے نبی کی شان میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں. اور ہمارا امتیوں کا درود کیا ہے؟ ہم سے فرما دیا کہ جو درود و سلام سکھایا ہے اس کے سیغے، اس کے الفاظ احادیث طیبہ میں فرمایا یہ درود و سلام تم اپنے نبی پر پڑھا کرو. درود و سلام سے کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا ایک دفعہ درود پڑھو اللہ 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور حدیث میں فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ پوری دنیا میں پھرتی رہتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بندہ اور بندی حضور پہ درود پڑھے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کے ہاتھوں میں جنت سے ریشم کا ایک لباس بھی ہوتا ہے، ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ درود کو اس ریشم کے ٹکڑوں میں لپیٹتے ہیں اور لپیٹ کر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پہ لے جاتے ہیں اور وہاں حضور کے روزے اطہر پہ جا کر نام لے کر کہتے ہیں آقا آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود بھیجا ہے. فرشتوں کی پوری ڈیوٹی ہے، یہاں ہم درود پڑھتے ہیں، فرشتے اس درود کو لے جاتے ہیں حضور کے روزے پہ جا کر پیش کرتے ہیں. من صلی علیہ عند قبری فسمیتو، آپ نے فرمایا جو میری قبر پہ آ کر درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں محمد خود سنتا ہوں، اور بعض روایتوں میں فرمایا میں اس کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اس لیے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور پر درود شریف پڑھنا چاہیے. زیادہ نہیں تو ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام ضرور پڑھنی چاہیے، اور جب بھی ہمارے نبی کا نام نامی آئے تو درود شریف پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے عام عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا کہ اے نبی کی بیویوں کے لیے تو پہلے بھی حکم گزر چکا، اب بھی حکم ہے کہ پردہ کر کے باہر نکلو، بغیر پردہ کے گھر سے باہر نہ نکلو. اب عام عورتوں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لو، پردہ کر لو، جب باہر نکلنا ہو تو پردے کے ساتھ نکلو، بغیر پردے کے نہ نکلو. البتہ پردے کی پھر کچھ شرائط بھی ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ ایسی چادر ایسے برقعے سے پردہ کیا جائے جس کی وجہ سے پورا جسم چھپ جائے. برقع اور چادر اتنی بڑی ہو کہ جس سے پورا جسم چھپ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ برقع اور چادر پرکشش بھی نہ ہو، چونکہ پردے کا جو مقصد ہے وہ تو چھپانا ہے کہ کسی کی نگاہ نہ اٹھے. لیکن اگر برقع ہی پرکشش ہوگا، زیب و زینت والا ہوگا، پھر تو لوگ نظر اٹھا کر دیکھیں گے یہ کیسا برقع ہے اور کون جا رہی ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسی چادر اور برقعے سے برقع اور پردہ کرنا چاہیے جس کے اندر کشش نہ ہو تاکہ لوگ نظریں اٹھا کر نہ دیکھیں. اس طرح برقع باریک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جسم نظر آئے، اور اسی طرح مردوں کے مشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مردوں کا الگ لباس ہے، عورتوں کا الگ لباس ہے. جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی ان پر لعنت برستی ہے. اسی طرح فرمایا وہ ایسا برقع اور پردہ اور چادر بھی نہ ہو جس کو شہرت کے طور پر پہنا جائے، شہرت کے طور پر بھی نہ پہنا جائے. یہ چند شرائط ہیں، ان کے ساتھ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ پردہ کرنا فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، پردہ اسی طرح فرض ہے. جس طرح روزہ فرض ہے، پردہ اسی طرح فرض ہے. فرمایا اگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑے تو پردے کے ساتھ نکلا کرو. آگے سورہ احزاب کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے احکام ہیں، اللہ نے یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پردہ ہے، یہ سب احکام اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر پیش کیے. ہم نے کہا تم یہ کام کر سکتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں سب نے معذرت کر دی. زمین نے بھی معذرت کر دی، آسمان نے بھی، پہاڑوں نے بھی، کہ اللہ ہم یہ تیرے احکام برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اللہ فرماتے پھر ہم نے یہ اعمال انسان پر پیش کیے تو انہو کان ظلوما جہولا. اللہ کہتے انسان بڑا سیدھا سادہ بھولا بالا تھا، اس نے فوراً قبول کر لیا اللہ میں تیرے یہ سارے احکام پورے کروں گا.
چنانچہ ہماری روحیں اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، یہ سارے تیرے احکام پورے کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان ہم سے وعدہ کر کے آیا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہم سے وعدہ تو کر کے آیا لیکن یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ یہ دنیا میں اپنا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکا، بلکہ اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے، اور جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا پردے کا، اس طرح یہ پردے کا حق ادا کر نہیں رہا۔ اس لیے انسان کو چاہیے جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اے اللہ دنیا میں جا کر تیرے احکام پر میں عمل کی کوشش کروں گا، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے وہ احکام پورے کرے۔ آگے سورہ سبا ہے، ابھی تو تھوڑا سا وہ ایک پارہ بھی نہیں ہوا، اس لیے انشاءاللہ تھوڑی دیر ہو۔ سورہ سبا ہے آگے، سورہ سبا مکی صورت ہے، اس کی بھی 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اسی طرح آگے اللہ فرما رہے کہ سارا نظام ہم نے بنایا ہے، جو دنیا کا نظام تمہیں نظر آ رہا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ فرماتے ہیں یہ پوری دنیا کا نظام ہم نے بنایا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں یہ پوری دنیا کا نظام ہم نے بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ حکمت کے تحت بنایا ہے۔ ہم نے جو کچھ جس طرح بنا دیا ہے، ہمارے ہر کام میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کے منکر تھے، کافر، ان کو قسم دے کر فرمایا، چونکہ وہ منکر تھے، وہ کہتے تھے قیامت نہیں قائم ہوگی، مر جائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں قسم کھا کر ارشاد فرما رہے کہ اللہ کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اگر اچھے اعمال کر کے آؤ گے اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برے اعمال کر کے آؤ گے تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہے۔ داؤد علیہ السلام باپ ہیں، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے بڑی پیاری آواز دی تھی۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ٹھہر کر ان کی تلاوت سنتے تھے۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے پہاڑ، پرندے سب ان کے ساتھ مل کر زبور کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اتنی پیاری آواز اللہ نے دی تھی۔ اور پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا۔ لوہا کتنی سخت چیز ہے، آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں، ان سے کاٹا جاتا ہے اور پھیرا جاتا ہے، لیکن اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جتنا بڑا لوہا بھی ہوتا تھا نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جیسے چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، اتنا نرم کر دیا تھا اللہ نے لوہا۔ داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ نے بیٹے دیے، سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، بادشاہ بھی، نبی بھی، اور اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ اور دعا کی اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے۔ سلیمان علیہ السلام کے کتنی بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، چرند پرند حیوانوں انسانوں سب پر ہے، انسانوں پر نہیں ہے۔ ہوا بھی سلیمان کا کہنا مانتی ہے، چرند پرند بھی، جانور بھی۔ ان کا تخت تھا، جہاں کہتے تھے تخت اڑا کے لے جاتا تھا، ہوائی جہاز کا کام دیتا تھا، مہینوں کا سفر گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت دی، جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے، جنات ان کے کہنے پہ سارے کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کو پگھلا دیا، تانبا ان کے سامنے وہ جیسے چاہتے تھے اس کو استعمال کرتے تھے، اللہ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اتنی ساری نعمتیں دی داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنی ساری نعمتیں دی، اتنی ساری بڑی پوری دنیا کی بادشاہت دی، لیکن پھر بھی ان میں کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ یہ جو کچھ بھی عطا کیا ہے تو نے اپنے کرم سے عطا کیا ہے، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے شکر کی مثال بیان کی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ناشکری کی مثال بھی بیان کی۔ اہل سبا، سبا ایک بستی تھی، اس بستی کے نام پر اللہ نے اس سورہ سبا کو نازل فرمایا۔ سبا ایک بستی تھی
اور اللہ نے اس بستی کو بڑا نوازا تھا، بڑا مال و دولت اللہ نے دیا، بڑی فراوانی دی۔ اس بستی میں بڑے باغات تھے، بہت باغات تھے۔ سڑکیں ہوتی تھی نا، روڈ کے دونوں جانب باغات ہوتے تھے، ادھر بھی باغاتوں کا سلسلہ، ادھر بھی باغاتوں کا سلسلہ۔ اگر کوئی آدمی خالی ٹوکری سر پر اٹھا کر باغ کے اندر سے گزرتا تھا تو باہر نکلتا تھا، ٹوکری ویسے بھر چکی ہوتی تھی، اتنے باغات اور پھل اللہ نے دیے۔ لیکن ان بستی والوں تکبر میں آ گئے، اللہ کی ناشکری کی، پھر اللہ کا عذاب آیا، سارے باغات تباہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے صرف کانٹے دار جھاڑیاں بچی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں بچا، بلکہ سارے باغات تباہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے یہ ان کی ناشکری کی وجہ سے ہوا، ان کے تکبر کی وجہ سے ہوا، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں ہم ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں تو ان پر پھر ہمارا عذاب آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقائد کی، غلط نظریات کی تردید کی ہے، اور اسی طرح پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، یہ جو کافر سرکش ہوئے پڑے ہیں، ہمارے نافرمان ہوئے پڑے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو مال و دولت دیا، ان کو مالدار بنایا، ان کو خوشحالی دی ہے، طاقت دی ہے، تو یہ طاقت کے نشے میں آ گئے، یہ مال کے نشے میں آ گئے، ان میں تکبر پیدا ہو گیا، اور مال اور طاقت کے نشے میں آ کر یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، ہماری تو اتنی بڑی اولاد ہے، ہمارا اتنا زیادہ خاندان ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم تو کسی سے مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، پھر اللہ ہمیں عذاب ہی نہیں دیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عذاب دینا ہوتا تو اتنا مال کیوں دیتا، اتنی اولاد کیوں دیتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ گھمنڈ میں آئے ہوئے ہیں، مال و دولت اور طاقت کے نشے میں آ کر انہوں نے ہماری نافرمانی کی ہے، اس لیے یہ دین کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، دین کا استہزاء بھی کر رہے ہیں، نبیوں کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ہم نے تمہیں اس لیے مال دولت نہیں دیا کہ ہم تم سے خوش ہیں، بلکہ تم کافروں کے لیے دنیا ہے، اس لیے ہم سب کوئی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کسی کو مال دولت کا مل جانا اس بات کی نشانی نہیں ہوتی کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں اگر ہم مال دولت دے دیں، طاقت دے دیں، تو تکبر میں آ کر ہماری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہماری فرما برداری کرنی چاہیے۔ آگے ایک سورت کی 2-3 باتیں۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس کی 45 آیات اور 5 رکوع ہے۔ سورہ فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ فاطر یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پیدا کرنے والے، اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاطر ہے۔ اس سورہ فاطر میں اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک کی تردید کی ہے، اپنی قدرت اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مومن کی مثال دیکھنے والے کی طرح ہے، کافر کی مثال اندھے کی طرح ہے، مومن کی مثال روشنی کی طرح ہے، کفر کی مثال اندھیری کی طرح ہے، ایمان والے کی مثال زندہ کی طرح ہے، اور کافر کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ جس طرح مردہ کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح فرمایا کافر دنیا میں ہے، قرآن سنتے ہیں، نبی کو دیکھتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے، گویا کافر مردہ بھی ہے، گویا کافر اندھے بھی ہے، گویا کافر تاریکی میں بھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، قرآن والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ہم نے یہ جو قرآن دیا ہے یہ ہماری عظیم کتاب ہے، ہم ہر کسی کو نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے جنہیں ہم نے چن لیا ہے، ہم نے چنے ہوئے لوگوں کو قرآن دیا ہے۔ پہلے تو ہم نے اس امت کو چنا ہے، اس لیے ہم نے اس امت کو قرآن دیا ہے، اور پھر اس امت کے لوگوں میں سے بھی ہم جن جن کو چنتے ہیں انہیں قرآن کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا جنہیں ہم نے قرآن کی دولت کے لیے چنا، اس امت میں پھر 3 طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سابق ہیں، سابق بالخیرات ہے، یعنی جو قرآن کریم پر پورا عمل کرتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہیں یا بہت تھوڑے ہیں، ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، سابق سبقت کرنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ان کے گناہ بہت تھوڑے ہیں، نیکیاں بہت زیادہ، یہ بھی قرآن والے ہیں۔
کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ظالم ہیں. ظالم کون ہے؟ یعنی جن کی نیکیاں بہت تھوڑی ہیں اور گناہ بہت زیادہ ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے نیکیاں تھوڑی کی اور گناہ زیادہ کی. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مقصد ہیں. مقصد یعنی درمیانے ہیں، ان کی کچھ نیکیاں ہیں کچھ گناہ ہیں، نیکی اور گناہ ان کے برابر ہیں. تو فرمایا قرآن والوں میں بھی 3 درجات ہیں، کچھ کی نیکیاں زیادہ ہیں، کچھ کے گناہ زیادہ ہیں، کچھ کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. اللہ فرماتے ہیں چونکہ ہے تو پھر بھی تینوں قرآن والے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو ہی جنت میں داخل فرمائیں. قرآن ہماری ایسی عظیم نعمت ہے، ہم نے جس کو بھی قرآن دے دیا، خواہ اس نے پورے قرآن پر عمل کیا خواہ آدھے قرآن پر عمل کیا، ہم داخل تو اس کو جنت میں فرمائیں گے. البتہ اگر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، پورے قرآن پر عمل کر کے آئے گا تو سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اگر گناہ بھی لے کر آئے گا تو پھر تھوڑا سا جہنم میں ڈالیں گے. اس کو پاک اور صاف کریں گے، جب پاک اور صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم اور بردباری کو بیان فرمایا ہے. فرمایا اللہ کی ذات بڑی حلیم ہے، بڑی بردبار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقاضا تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی دنیا میں گناہ کرتا نا اللہ اس کو ختم کر دیتے، چونکہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، نعمتیں اللہ کی ہے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اس کا تقاضا تو یہ تھا اللہ فوراً عذاب دیتے، اس کو ختم کر دیتے، اس کو اس زمین پہ رہنے کا حق بھی نہ دیا جاتا. لیکن اللہ کی ذات بڑی حلیم اور بردبار ہے. اللہ انسان کو گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتے. اللہ فرماتے اگر ہم فوراً سزا دیتے پھر تو دنیا پہ کوئی انسان بھی نہ رہ سکتا، کوئی حیوان چرند پرند بھی نہ رہ سکتا. اللہ فرماتے ہم ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتے، بلکہ ہم دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. سزا کی جگہ تو ہم نے آخرت اور قیامت کا دن مقرر کر رکھا ہے، وہاں فیصلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن دنیا میں ہم فوراً سزا نہیں دیتے، مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارے بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور مجھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ